ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ حضرات، یہ شریعت کا انتہائی زیادہ اہم قانون اور ضابطہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہاں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ نے اعمال جو ہیں وہ عمل کرنے والوں کے سپرد کر دیے، کہ عمل کرتے وقت جو تمہاری نیت ہوگی وہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ اگر تو تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے پھر تو تمہیں بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر تمہاری نیت کے اندر کوئی فتور ہے، کسی اور کو دکھانا مقصود ہے، تو پھر اللہ کے ہاں بدلہ نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے ہی واضح الفاظ کے اندر یہ بات سمجھا دی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ اعمال تینوں کے اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن جب ان کی نیت کے اندر فتور آیا تو وہی عمل فائدہ دینے کی بجائے ان کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے سبب بنے۔ تو روزے کا بھی نیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، خصوصی طور پر جو فرضی روزہ ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ۔ فرضی روزے کی جو آدمی نیت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے۔ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کرنا یہ بھی کوئی لازمی ضروری نہیں ہے۔ رمضان شروع ہوا یا شروع ہونے سے پہلے ہی ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو آدمی کی نیت ہو چکی ہے، کیونکہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ نیت کا زبان کے ساتھ تعلق نہیں، ما سوائے ان جگہوں کے جہاں پر وضاحت موجود ہے، اور وہ صرف حج اور عمرہ ہے۔ جب اس کا تلبیہ پکارا جاتا ہے تو زبان سے نیت والے کلمات دہرائے جاتے ہیں، باقی کسی جگہ پر شریعت کے اندر زبان سے نیت کرنا جو ہے یہ ثابت نہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ کہ آدمی کے دل کا ارادہ ہے تو سارے کام کر رہا ہے، عشاء کے بعد تراویح پڑھ رہا ہے یا صبح کو اٹھ کر تہجد ادا کر رہا ہے، تو آدمی کی نیت ہے تو سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر نفلی روزہ جو ہے اس کی نیت صبح کے ٹائم بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ صبح طلوع ہو چکی ہے، وہاں سے لے کر کے ظہر کی نماز تک اتنے لمبے ٹائم کے اندر اگر آدمی نے کوئی چیز کھائی اور پی نہیں ہے تو نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن فرضی کی جائے وہ فجر سے پہلے پہلے۔
اللہ کا شکر ہے کہ نیت کیونکہ دل کے ارادے کا نام ہے، اگرچہ ہمارے ہاں کچھ الفاظ مروج تھے، مثال کے طور پر وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تقریباً 8واں روزہ ہے، تو میں نے کسی بھی سپیکر سے یا کسی سے یہ آواز آج تک نہیں سنی، تو اللہ نے الحمدللہ ہدایت عطا کر دی ہے، لوگوں کو سمجھ دے دی ہے کہ یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، ان کا سنت نبوی کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو نیت اس کا تعلق دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ اس طرح کی کسی چیز کا۔ تو اگر آدمی نے نیت کی ہے، اب آدمی سویا رہ گیا، اسے جاگ نہیں آئی، پورے کا پورا گھر ہی سویا رہ گیا، کیونکہ ان کی نیت ہے روزہ رکھنے کی۔ اب اگرچہ انہوں نے سحری نہیں بھی کی تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تنگی تکلیف مشقت نہیں ہوگی، تو جسے 8 پہرا روزہ کہتے ہیں، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کا فرضی روزہ ہو جائے گا۔ تو سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس کے اندر تمہاری اہل کتاب کے ساتھ مخالفت بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ سحری نہیں کرتے، مخالفت بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح اتنی ترغیب دی، فرمایا کہ السحور کلہ برکۃ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوہ، اسے چھوڑا نہ کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف پانی اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے چند گھونٹ پی لیا کرے، کیونکہ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے سحری کرنے والوں کے اوپر، اور فرشتے جو ہیں وہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے سحری کو چھوڑا نہ کرو جان بوجھ کر، بلکہ اسے برکت سمجھ کر کے، اللہ کی طرف سے رحمت سمجھ کر کے، اللہ کا فضل سمجھ کر کے کھایا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو احکام و مسائل سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔